ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کا ایک درخت میری دیوار کے درمیان آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کو کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کی تو اس نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے سے کہا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھ فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو، تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے لمبے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت کا ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ سبھی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر دنیا کی لالچ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف گئے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے درخت والے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے درخت والے کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 6 پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کچھ کتنے میں بیچا ہے؟ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ اس کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ بے شک جو شخص اس دنیا میں ایسی نیکی کرے گا، اللہ اسے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا
ہمیں بھی لوگوں کی اس طرح مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح جنت کا ایک باغ عطا فرمائے۔